دنیا کی تاریخ میں بہت سے حکمران آئے اور گئے، لیکن ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب امریکی فوجی خود حیران رہ گیا کہ ایک شخص اپنی موت کے آخری لمحے مسکرا بھی سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے عراق کے سابق صدر صدام حسین کی پھانسی کی، جس کے گواہ خود وہ امریکی بھی تھے جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ 30 دسمبر 2006 کی رات تھی۔ گرینچ کے مطابق رات کے 2 بجے صدام حسین کی کوٹڑی کا دروازہ کھولا گیا۔ پھانسی کی نگرانی کرنے والے گروہ کا سربراہ اندر آیا اور امریکی پہرے داروں کو ہٹنے کا حکم دیا۔ پھر صدام کو بتایا گیا کہ 1 گھنٹے بعد انہیں پھانسی دی جائے گی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ صدام حسین ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ اس نے سکون سے مرغی کے گوشت کے ساتھ چاول کھائے اور شہد ملا کر پانی پیا، وہ مشروب جس کے وہ 55 سے عادی تھے۔ کھانے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ بیت الخلا جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ رات کے 2:30 بجے انہوں نے وضو کیا، ہاتھ منہ اور پاؤں دھوئے، پھر اپنے لوہے کے بستر کے کنارے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ یہ وہ قرآن تھا جو انہیں ان کی اہلیہ نے تحفے میں دیا تھا۔ اسی دوران پھانسی دینے والی ٹیم پھندے اور تختے کا جائزہ لے رہی تھی۔ 2:45 بجے مردہ خانے کے 2 افراد تابوت لے کر آئے اور اسے پھانسی کے تختے کے قریب رکھ دیا۔ 2:50 پر صدام حسین کو کمرہ پھانسی میں لایا گیا۔ وہاں موجود گواہوں میں جج، علماء، حکومتی نمائندے اور ایک ڈاکٹر بھی شامل تھے۔ 3:01 پر پھانسی کا عمل شروع ہوا۔ اس سے پہلے ایک اہلکار نے حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ ایک امریکی فوجی کہتا ہے کہ جب میں نے صدام حسین کو تختے پر بلا خوف کھڑا دیکھا، میرا جی چاہا کہ میں بھاگ جاؤں۔ جلاد خود خوفزدہ تھے، کانپ رہے تھے، ان کے چہرے نقاب سے چھپے ہوئے تھے، مگر صدام حسین مسکرا رہے تھے۔ پھر اچانک وہ بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے لگا جیسے کمرہ بارودی مواد سے بھرا ہوا ہے اور ہم کسی جال میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان اپنی پھانسی کے آخری لمحے مسکرا دے۔ اگر یہ عراقی منظر ریکارڈ نہ کرتے تو میرے ساتھی امریکی یقیناً سمجھتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، دوبارہ پڑھا اور مضبوط لہجے میں پڑھا جیسے کوئی غیبی طاقت اسے کہلا رہی ہو۔ یہ وہی صدام حسین تھے جنہوں نے اسرائیل کے شہر تل ابیب پر میزائل برسائے تھے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے کہا تھا، اے اولوج، ہم نے موت کو اسکولوں میں پڑھا ہے، کیا آپ بڑھاپے میں اس سے ہمیں ڈرائیں گے؟ یہ وہی تھے جنہوں نے شام اور لبنان کو کہا تھا، مجھے 1 ہفتہ اپنی سرحدیں دے دو، میں فلسطین آزاد کرا دوں گا۔ پھانسی سے پہلے ایک امریکی افسر نے صدام سے پوچھا، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ صدام نے کہا، میری وہ کوٹ لا دو جو میں پہنا کرتا تھا۔ افسر نے حیران سے پوچھا، یہی چاہتے ہو، مگر کیوں؟ صدام حسین نے جواب دیا، عراق میں صبح کے وقت سردی ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم کانپے اور میری قوم یہ سمجھے کہ ان کا قائد موت سے خوفزدہ ہے۔ پھانسی کے لمحے ان کے لبوں پر آخری کلمات یہی تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس سے پہلے وہ عرب حکمرانوں کو یہ جملہ کہہ چکے تھے، مجھے امریکہ پھانسی دے گا مگر تمہیں تمہاری اپنی قوم پھانسی دے گی۔ یہ جملہ آج بھی حقیقت کی طرح گونج رہا ہے۔ صدام حسین دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی بہادری، ان کی استقامت اور ان کے آخری لمحوں کی مسکراہٹ آج بھی دنیا کے کروڑ لوگوں کے دلوں پر جھنجھوڑ رہی ہے۔ اللہ اس بہادر کی رحمت نازل فرمائے۔ اگر آپ بھی صدام حسین سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔